رات کے وقت آسمان پر موجود چمکدار ستارے زمین پر رہنے والے ہر شخص کی توجہ کا مرکز رہتے ہیں۔ زمین پر تو سرحدی باڑیں بچھا کر انسانوں نے اس کے حصے کر لیے ہیں، لیکن دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، اوپر موجود آسمان تو ایک ہی رہتا ہے، اور اس میں موجود ستارے اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ روشن ہوتے ہوئے آسمان کے حسن کو چار چاند لگائے رکھتے ہیں۔ اور جب یہ ستارے ٹوٹتے ہیں تو ایک دلکش نظارہ دکھائی دیتا ہے۔ آسمان کے ستاروں کے برعکس کچھ ستارے اس زمین پر بھی پائے جاتے ہیں، لیکن یہ ستارے اپنے ہنر اور قابلیت کے بلبوتے پر روشن ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ستارے خوابوں اور امید کے بنے ہوتے ہیں۔ ان کے خواب جس قدر روشن اور چمکدار ہوتے ہیں، اتنے ہی نازک بھی ہوتے ہیں۔ آسمان کے ستاروں کے برعکس جب یہ زمین کے ستارے ٹوٹتے ہیں تو اپنے مداحوں اور لاکھوں چاہنے والوں کے دل و دماغ پر گہرا نقش چھوڑ جاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک ستارہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ انٹرٹینمنٹ کے پردے پر کئی کردار نبھاتے ہوئے جگمگایا، اور 14 جون 2020 کو اپنے لاکھوں چاہنے والوں کو اداس چھوڑ گیا۔ لیکن اس دنیا میں اپنے گزارے گئے وقت کے دوران وہ ایک ایسی مثالی زندگی گزار کر گیا جس سے بہت سی انسپریشن حاصل کی جا سکتی ہیں۔ And due to this, I can say that he will be remembered by his fans and loved ones. He was a legendary actor, a perfect combination of a genius mind with a kind heart and a humble personality. This video is dedicated to Sushant Singh Rajput. Sushant Singh Rajput 21 جنوری 1986 کو پٹنہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کرشنا کمار سنگھ اور والدہ اشنا سنگھ مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ 4 بہنوں کے اکلوتے بھائی اور گھر میں سب سے چھوٹے ہونے کی وجہ سے گھر بھر کے لاڈلے سشانت اپنی والدہ کے سب سے چہیتے تھے۔ پڑھائی میں بچپن سے ہی کافی ذہین تھے۔ انہوں نے اپنی سکولنگ سینٹ کیرن ہائی اسکول پٹنہ اور کولاچی ہنس راج ماڈل اسکول دہلی سے مکمل کی۔ سشانت بچپن ہی سے کم گو اور حساس طبیعت کے مالک تھے اور زیادہ بات چیت کے عادی نہیں تھے۔ ماہرین کے مطابق ذہین لوگ حساس طبیعت کے مالک ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 2002 میں جب سشانت 16 سال کے تھے تو ان کی والدہ کے انتقال نے انہیں کافی گہرا صدمہ پہنچایا۔ سشانت اپنی والدہ سے کافی اٹیچ تھے اور اکثر انہیں یاد کیا کرتے تھے۔ ان کے لیے پوئمز بھی لکھتے تھے جنہیں اکثر انسٹاگرام پر شیئر بھی کرتے تھے۔ انسٹاگرام پر ان کی آخری شیئر کی جانے والی پوسٹ بھی ان کی والدہ کی تصویر ہی تھی، جس کے کیپشن میں وہ ایک ایموشنل نوٹ لکھتے ہوئے اپنی والدہ کو یاد کرتے دکھائی دیے۔ ایک انٹرویو کے دوران جب ان سے پوچھا گیا کہ دنیا کی سب سے قابل احترام خاتون کون ہیں تو انہوں نے جواب دیا، میری ماں۔ بچپن میں ٹام کروز کی ایئر فورس پر بننے والی مشہور زمانہ فلم ٹاپ گن دیکھنے کے بعد ان کے دل میں بھی ایئر فورس پائلٹ بننے کا شوق پیدا ہوا، لیکن ان کے والد کی خواہش تھی کہ وہ ایک انجینئر بنے، لہٰذا سشانت نے والد کی خواہش کی تکمیل کرتے ہوئے دہلی ٹیکنالوجیکل یونیورسٹی میں بی ٹیک میکینیکل میں داخلہ لے لیا۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ دہلی میں سشانت نے مشہور ڈانسر شامک ڈاور کے ڈانس کلب میں بھی داخلہ لے لیا اور جلد ہی ڈانسنگ میں مہارت حاصل کر لی، اور یہی وجہ تھی کہ 2006 میں فلم فیئر ایوارڈز کی مرکزی تقریب میں سشانت کو بیک گراؤنڈ ڈانسر کے طور پر سلیکٹ کیا گیا۔ سشانت کی فیملی ان کی اس ڈانس ایکٹیویٹی سے بے خبر تھی، لیکن جب انہیں اس بات کا علم ہوا کہ سشانت کو کامن ویلتھ گیمز کی تقریب میں اپنے گروپ کے ساتھ پرفارم کرنے جانا ہے تو ان کے والد نے انہیں نہ صرف سپورٹ کیا بلکہ پاسپورٹ کے حصول میں ان کے ساتھ مکمل تعاون بھی کیا۔ سشانت نے آسٹریلیا جا کر بہت زبردست پرفارمنس دی۔ سشانت کا انٹرسٹ ایکٹنگ میں ڈیولپ ہوا تو انہوں نے ڈرامہ کلاسز جوائن کر لی اور تھیٹر میں کام کرنا بھی شروع کر دیا۔ ایک تھیٹر ڈرامہ کے دوران ایک مشہور ڈرامہ ساز کمپنی کی کاسٹنگ ٹیم کے ممبر کی نظر سشانت پر پڑی۔ سشانت کی ایکٹنگ اور پرسنالٹی انہیں بہت پسند آئی اور انہوں نے سشانت کو ڈرامے میں سپورٹنگ رول کے لیے آفر کر دی۔ سشانت نے یہ آفر ایکسیپٹ کر لی۔
ان کی انجینئرنگ کی پڑھائی ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی اور ڈگری کے حصول میں 2 سیمسٹر ابھی باقی تھے۔ سشانت نے کئی ٹی وی کمرشلز میں کام کیا، ڈانس ریالٹی شو میں بھی اپنی ڈانسنگ سکل دکھاتے نظر آئے۔ اس کے علاوہ سشانت نے ڈراموں میں بھی کام کیا جہاں انہیں کافی سراہا گیا۔ سپر ہٹ ڈرامے دینے کے بعد انہوں نے بالی ووڈ کا رخ کیا جہاں ایک کے بعد ایک ہٹ فلمز میں انہوں نے کام کیا۔ چھچورے وہ آخری فلم تھی جو تھیٹر میں ریلیز ہوئی اور ان کی آخری فلم دل بیچارہ ان کی ڈیتھ کے بعد ریلیز ہوئی، جو کہ مشہور ناول دی فالٹ ان آور سٹارز پر بیس کرتی ہے۔ سشانت کا پروفیشنل کیریئر بہت کامیاب رہا، لیکن اس کامیابی کے باوجود وہ ایک ہمبل اور سینسیٹیو انسان تھے۔ اس گلیمر کی دنیا میں جہاں مووی مافیا اور نیپوٹزم کو ان سے جیلسی تھی، وہ کئی بار اکیلے سٹرانگ کھڑے نظر آئے، لیکن ان سب مناظر کو جہاں وہ اکیلے دکھائی دیے ان کے جانے کے بعد ہی نوٹس میں لایا گیا۔ ان کے انتقال کی ساری سٹوری آج بھی سسپیشیس ہے۔ ان کی پرسنل لائف کو ڈسکس کرنے کے بجائے میں وہ باتیں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں جس سے ہم کچھ نہ کچھ ضرور سیکھ سکتے ہیں۔ سشانت ہمیشہ کتابیں پڑھتے تھے اور انہوں نے ہر لحاظ سے کامیاب ہونے کے باوجود اپنے پیشن کو خود سے الگ نہیں کیا۔ سشانت اپنے ایم، گولز اینڈ ڈریمز لکھا کرتے تھے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہی واز اے ڈٹرمنڈ پرسن ہو واز لیونگ اے پرپسفل لائف۔ سشانت فلمی دنیا کے علاوہ جو بھی انٹرسٹ رکھتے تھے، ان چیزوں کو سیکھنے اور ان پر کام کرنے کے لیے پلاننگ کرتے تھے۔ انہوں نے فلڈ وکٹمز کے لیے اپنے ایک فین کی طرف سے 1 کروڑ روپے چیریٹی بھی کیے تھے۔ وہ ایک حساس دل رکھتے تھے۔ وہ اپنے مداحوں کو نہ صرف رپلائی کرتے تھے بلکہ انہیں فالو بیک بھی کرتے تھے۔ کئی بار جب وہ باہر لوگوں سے ملنے جاتے تو امیر غریب سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرتے تھے۔ سشانت سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ وہ چائلڈ ایجوکیشن پر بھی کام کر رہے تھے۔ آج انہیں اپنے مداحوں سے بچھڑے 1 سال ہو چکا ہے، لیکن وہ اپنے مداحوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ان سے انسپریشن حاصل کر کے کچھ اچھا کرنے کا عزم کریں، تاکہ یہ دنیا حساس لوگوں کے رہنے کے لیے ایک سیف جگہ بن سکے۔ تھینک یو۔